اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بیٹے، اردو کا ہمارا لیکچر شروع ہونے جا رہا ہے، سیکنڈ ایئر کلاس۔ انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی بیٹا، خطوط نویسی ہم کر رہے ہیں، یہ والا پورشن پہلے کمپلیٹ کریں گے، پھر کوئی اور کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسمارٹ سلیبس کے حساب سے ہمارا اگلا خط جو میں آج آپ کو کراؤں گی، ٹھیک ہے، طریقہ کار سیم وہی ہے جو آپ کو سمجھا دیا، سکھا دیا۔ میں اب آپ کو پورے خط سنا رہی ہوں، مٹیریل اندر کا دے رہی ہوں، ٹھیک ہے، کہ بار بار سنیں، یاد کریں، لکھ کر دیکھیں اور پیپر کی تیاری کریں۔ تو خط کا عنوان ہے مہنگائی کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے، لیکن کیسے؟ اخبار کے مدیر کے نام خط لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ امتحانی مرکز لکھیں گے، تاریخ لکھیں گے، تیسری لائن پر بالکل سینٹر میں درمیان میں پیج کے محترم مدیر، کوما، روزنامہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، جنگ ہو سکتا ہے، نوائے وقت ہو سکتا ہے، دنیا ہو سکتا ہے، جون سا بھی اخبار آپ لکھنا چاہیں آپ اس کا نام لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اگر ایک ہی طرح کا اسکیچ تیار کر لیا جائے تو میرا خیال ہے کہ اندر کا مٹیریل تیار کرنے میں زیادہ آسانی رہتی ہے۔ بہرحال آپ فرضی نام ہے، کسی بھی اخبار کا نام لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ رموز اوقاف کا بیٹے از بس خیال رکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ رموز اوقاف کے بغیر نمبر نہیں آتے۔ آپ کے موقر جریدے کی وساطت سے میں آپ کی توجہ ایک اہم مسئلے کی جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں، جس نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے ہر کوئی مصیبت کا شکار ہے۔ یہ اہم اور بڑا مسئلہ روز بروز بڑھتی ہوئی مہنگائی کا ہے، جس نے لوگوں کا جینا دوبھر کر رکھا ہے۔ مہنگائی نہ صرف غریبوں بلکہ امیروں کو بھی پریشان کر رہی ہے۔ وہ خاندان جو کہ آرام و سکون سے زندگی بسر کرتا تھا، وہی گھرانہ اب 2 وقت کی روٹی کے لیے سرگرداں پریشان ہے، کیونکہ مہنگائی نے کسی کو اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہ آرام و سکون کی زندگی گزار سکے۔ آج کل ہر کوئی اس مصیبت میں مبتلا دکھائی دیتا ہے۔ اس بڑھتی ہوئی مہنگائی میں بھی کوئی بھی شخص خوشحال زندگی کا تصور نہیں کر سکتا۔ یہ بات بیٹا بالکل سچ ہے، اس میں یاد کرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے، ہر فیملی کا مسئلہ ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہم مڈل کلاس لوگ، سارے لوگ اس مہنگائی کے ہاتھوں بہت مجبور ہیں۔ سفید پوش لوگوں کے لیے یہ مہنگائی جان کا روگ بنتی جا رہی ہے، کیونکہ وہ لوگ عزت نفس کو داؤ پر نہیں لگا سکتے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ تو اس طرح سے بڑھتی ہوئی مہنگائی ہر گھر کا رونا ہے، کیونکہ بیٹا چھوٹی سے چھوٹی چیز ہم خرید کر لاتے ہیں تو ہر چیز کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے بلوں کو بھی پر لگا دیے ہیں۔ اب اس نے فردن بتانا چاہا ہے کہ کیسے کیسے بل، بجلی کا بل ہے، جس میں گیس کا بل ہے، ٹھیک ہے، فون کا بل ہے، نیٹ کا بل ہے، کتنے بل ہیں، گیس کا بل، بجلی کا بل، غرض کے ہر بل آسمان سے باتیں کر رہا ہے۔ اس لیے اندیشہ ہے کہ اگر مہنگائی کی رفتار یہی رہی تو کچھ دنوں میں لوگ فاقوں کی نوبت تک پہنچ جائیں گے۔ مہمان جو کہ اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، بڑھتی ہوئی مہنگائی نے انہیں بھی زحمت بنا دیا ہے، کیونکہ
اس دور میں مہمان نوازی بھی بہت مشکل کام بن گیا ہے۔ اسی طرح کسی کے ہاں جانے سے پہلے 10 دفعہ تو بس کے کرایوں کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے، کیونکہ کرایوں میں بھی ہوش ربا اضافہ ہو گیا ہے۔ اور جن کے پاس اپنی گاڑیاں ہیں وہ پیٹرول کتنا مہنگا ہو گیا ہے، اس کے اور طرح کے مسائل ہیں۔ ہر چیز کی قیمت آگ کی طرح بڑھ رہی ہے۔ آگ لگتی ہے تو ہر چیز کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے اور بہت تیزی سے پھیلتی ہے ایک چیز سے دوسری چیز، اس لیے آگ کی مثال دی ہے۔ ہر چیز کی قیمت آگ کی طرح بڑھ رہی ہے، جس کو قابو کرنے والا کوئی دکھائی نہیں دیتا، اور اس کی لپیٹ میں سبھی آتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے منفی نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ لوگوں نے ڈکیتیاں شروع کر دی ہیں۔ غربت بذات خود ایک مسئلہ ہے بچوں، لیکن اس سے پیدا ہونے والے جو مسائل ہیں وہ زیادہ خطرناک اور سنگین ہیں۔ چھینا جھپٹی، لوگوں کا مال ان کے ہاتھوں سے چھین لینا ڈاکہ زنی کہلاتا ہے۔ چوری کر لینا، داؤ لگانا، ہر کسی سے جھوٹ بول کر اس کا پیسہ ہڑپنا، دکانوں سے سودا سلف ادھار لے جانا اور پیسے لٹا نہ پانا، تو یہ ساری چیزیں معاشرے پر منفی اثرات مرتب کر رہی ہیں۔ جو بھی کسی دوسرے کے پاس 4 پیسے دیکھتا ہے وہ اس سے یہ نقدی چھیننے کے حربے استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح لوٹ مار روز بروز بڑھ رہی ہے۔ رشوت ستانی میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور تو اور لوگوں نے ہر چیز میں ملاوٹ شروع کر دی ہے کہ چیز کم ہے اسے اور کچھ اس جیسا ملا کے بڑھا کے پیسہ زیادہ کمانے کے چکر میں بے ایمانی کی طرف جایا جا رہا ہے، اور ان ملاوٹ سے جو صحت خراب ہوتی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ خالص چیز ملنے کا تصور بھی خام خیال ہے۔ ممکن ہی نہیں کہ کوئی چیز ہمیں خالص شکل میں مل جائے۔ غرض یہ کہ مہنگائی نے نہ صرف لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے بلکہ نوجوان نسل کو بھی تباہ و برباد کر دیا ہے۔ وہی نوجوان جنہوں نے ملک کی ترقی میں بھرپور حصہ لینا تھا، چوری، ڈکیتی، دہشت گردی کی وارداتوں میں ملوث پائے جاتے ہیں۔ آج کل خودکشی عام ہو گئی ہے۔ جب بچوں کی ضروریات پوری نہیں ہوتی تو وہ خودکشیاں کرتے ہیں۔ لوگوں نے فاقہ کشی کے ڈر سے اپنے بچوں کو ہلاک کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ سے معاشرے میں بے شمار برائیاں جنم لے رہی ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جلد از جلد اس بڑھتی ہوئی مہنگائی پر قابو پایا جائے تاکہ ملک کے حالات بہتر ہو سکیں۔ اس لیے حکومت وقت، سماجی تنظیمیں، صاحب استطاعت سرمایہ دار طبقہ سب کو مل کر ملک و قوم کی ترقی میں مثبت کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ ملک کے حالات کو بہتر بنایا جا سکے اور غریب آدمی کو بھی سکون میسر آ سکے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری مدرجہ بالا تجاویز پر ہمدردانہ غور فرمائیں گے۔ یہ جو آخری لائن ہے یہ اختتامیہ ہے، ٹھیک ہے؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری مدرجہ بالا تجاویز پر ہمدردانہ غور فرمائیں گے۔ والسلام، آپ کا مخلص الف ب ج۔ اچھا بچوں، اب ڈسکشن یہ ہے کہ یہ جو آخری پیرا ہے اس میں اس نے تجاویز دی ہیں، حل بتائے ہیں کہ کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تو بیٹا، ایک تو اس بے چینی کی سب سے بڑی وجہ ہماری اسلام سے دوری ہے۔ اگر صرف اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے عین مطابق امیر لوگ، امراء اپنے مال میں سے مناسب زکوٰۃ غریبوں کو پہنچائیں، حقداروں تک زکوٰۃ ہی مناسب پہنچا دیں، شاید ملک میں کوئی غریب نہ رہے۔ اب کیا ہے، ہم نے دین اسلام کے سبق کو بلا دیا ہے، ہمیں انسانی ہمدردی نام کی ہمارے اندر کوئی چیز نہیں رہی،
कुरान और हदीस से हम दूर हो गए हैं, जो कुछ है अपने लिए जमा करना चाहते हैं। कभी नहीं पूछते कि हमारे इर्द गिर्द रोटी जैसी ज़रूरी चीज़ से कौन कौन महरूम है। कभी बढ़कर उसकी मदद नहीं करते, कभी अपने में से थोड़ा सा हिस्सा दूसरे बहन भाई को अज़राहे हमदर्दी नहीं देते। एहसान करके तो देते हैं कभी कभार, अज़राहे हमदर्दी नहीं देते या उसका हक़ नहीं समझते हम अपने माल पर। हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जगह जगह जहाँ जहाँ नमाज का ज़िक्र है तकरीबन 7 ज़कात का ज़िक्र है। वाक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। तो अगर हम में से हर कोई साहिब हैसियत जो अल्लाह ने दिया है उसमें ज़कात की शरह के मुताबिक ही गुरबा का ख्याल रखे तो यकीन जानिए। जी बेटा, असल में इस्लाम से दूरी की वजह से हम इन परेशानियों में मुब्तला हैं। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए और हमें दूसरों का ख्याल करने की तौफीक दे। ये ख़त बच्चों अच्छी तरह से तैयार करना है, लिख कर देखना है, याद करना है। तरीक़ाकार वही है जो पिछले खतूत का था। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।